آج کی اسٹریم فتنہ مہدویت، اس کے اندر خاص طور سے ہم محمد جون پوری کے اوپر فوکس کر رہے ہیں، لیکن یہاں ہمارا لمیٹیشن صرف محمد جون پوری نہیں ہے۔ جو بھی مہدی کے ہونے کے دعوے دار ہیں، وہ تمام دعوے دار، ان کے فالوورز، ان کے ماننے والے، ان کے تعلق سے ڈاؤٹس رکھنے والے، شبہات رکھنے والے، جو بھی ایسے لوگ ہیں، ہم انہیں خاص دعوت دیتے ہیں، دل سے دعوت دیتے ہیں کہ آپ ہماری اسٹریم میں آئیں اور ہمارے ساتھ ڈسکس کریں اس سینسیٹیو موضوع پر۔ یہ جو موضوع ہے ایک ایسا موضوع ہے جس کی وجہ سے بہت بڑے بڑے پرابلمز پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ ایک مسئلہ غلط ہو گیا، نہیں، یہ ایک مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں پہ شروعات کیسے ہوتی ہے نا کہ ایک ہوتا ہے آپ کو وحی کو لے کر، قرآن و سنت کو لے کر نتیجے تک پہنچنا ہے۔ یہاں پہ نتیجہ پہلے سے رکھا ہوا ہے اور آپ دیکھیں گے اس کے ماننے والوں میں مہدی آ گئے ہیں، امام مہدی آ گئے ہیں، یہ ماننے والوں میں آپ دیکھیں گے کہ وہ قرآن و سنت کی تعویل کر کے کیسے بھی کر کے اپنے مہدی پر فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یعنی کیا ہے کہ اب یہاں پر وہ کلیم پہلے ہے، وہ دعویٰ پہلے ہے، قرآن و سنت بعد میں ہے۔ وہ دعوے کی روشنی میں قرآن و سنت کو ری انٹرپریٹ کر کے کسی طرح سے اسے ان باتوں کو ان کے مہدی پر فٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، کیا سلسلہ شروع ہوتا ہے؟ اینڈلیس مہدیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ اپنے مہدی پر، امام مہدی کی احادیث کو فٹ کرتے ہیں، پھر کوئی اور آئے گا، پھر کوئی اور آئے گا، پھر کوئی اور آئے گا، پھر کوئی اور آئے گا۔ اینڈلیس لسٹ آئے گی جو ایسے لوگوں کی جو اپنے اوپر وہ آیات احادیث کو فٹ کر کے دعویٰ کریں گے کہ ہم مہدی ہیں۔ یہ کوئی لسٹ کی اینڈنگ نہیں ہے، کیونکہ جس تعویل کے ساتھ آپ نے فٹ کیا ہے اپنے مہدی پر، اسی تعویل کے ساتھ کوئی دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، 10ویں، 100ویں، 1000ویں مہدی پر یہ باتیں فٹ ہو سکتی ہے، اوریجنل مہدی کے علاوہ۔ اوریجنل امام مہدی جو قیامت سے پہلے آئیں گے، جن کے بارے میں جو تفصیلات، جو ڈیٹیلز کے ساتھ میں آتی، جن کو تعویل نہیں کرنا پڑے گا۔ امام مہدی کو وہ احادیث کو اپنے اوپر فٹ کرنے کے لیے تعویل نہیں کرنا پڑے گا، وہ خود اس طرح سے ہی ہوگی۔ یہ تعویل والا، انٹرپریٹیشن والا راستہ ہے نا، یہ لوگوں کے۔ اور یہ پھر کیا ہوتا ہے نا، ایک یہ بات نارمل بن جاتی ہے۔ یعنی یہ تعویل کرنا جو ہے نا آیات احادیث میں نارمل بن جاتا ہے، کیونکہ اب یہ لمٹ تو ہے نہیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کا مطلب کچھ اور ہے، جب دجال کا مطلب کچھ اور ہے، جب مہدی کا مطلب محمد جون پوری ہے یا پھر XYZ ABCD ہے، تو پھر بہت سی چیزیں ہیں۔ آپ کو پتا ہے کیا چیزیں ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں شیطان، کوئی شیطان نہیں، یہ دل کے غلط خیال، یہی شیطان ہے۔ بولے جنت کیا ہے؟ بولے جنت خوشی کا نام جنت ہے، اور جہنم کیا ہے؟ نعوذ باللہ۔ مطلب پھر تو پورا کے پورا ایمان چلے جاتا ہے، کیونکہ یہ بات نارمل ہو جاتی۔ تعویل کرنا، نئے نئے انٹرپریٹیشن اپنی طرف سے لا کر کے احادیث کی معنی کو ٹویسٹ کرنا، یہ نارمل بن جاتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ سنت، جو سنت کا راستہ، جو کامیابی کا ایک راستہ ہے، وہ راستہ ہم سے چھوٹ جاتا ہے۔ سنت پر کانفیڈنس لوگوں کا چلے آتا ہے، اور جیسا کہ کل کی سٹریم میں آپ نے دیکھا، واضح حدیث، اب صحیح حدیث ثابت ہو رہی ہے تو بھی بولیں گے نہیں، ہم نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ یہ آپ جب انکار کر رہے ہو نا، کوئی حدیث صحیح ثابت ہونے کے بعد صرف آپ کے عقیدے کے مطابق نہیں ہے اس لیے آپ انکار کر رہے ہو نا، تو آپ نے راستہ کھول دیا انکار حدیث کا۔ اب اسی بنیاد پر، جس بنیاد پہ آپ نے ایک صحیح حدیث کا انکار کیا، اس بنیاد پر آپ کتنی بھی احادیث کا انکار کر سکتے ہو۔ آپ انٹر ہو گئے انکار حدیث کے دائرے میں، سنت پر کانفیڈنس چلے آتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک انسان کے ساتھ بلائنڈ لائلٹی پیدا ہوتی ہے کہ ہم یہ شخصیت کے ماننے والے، ان کے ماننے والے۔ اللہ، اس کے رسول نے کیا فرمایا؟ نہیں، ہمارے مہدی نے کیا کہا؟ تو آپ دیکھو گے فوکس شفٹ ہو جاتا ہے قرآن و سنت، وہی سے، اور وہی کے پہلے سمجھنے والے صحابہ جن کی ہمیں تعریف ملتی ہے اللہ کے کلام میں، وہاں سے شفٹ ہو کر کے وہ جو دعوے دار ہے نا مہدی ہونے کے دعوے دار، ان کی طرف بات چلے آتی ہے۔ اور آپ دیکھو گے ان کے ماننے والے بہت ہی بڑا چڑھا کر جو لائلٹی کا دعویٰ کرتے ہیں، تو یہ لائلٹی کی وجہ سے وہ اور دور چلے آتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک ایلیٹ گروپ پیدا ہوتا ہے، ایک ایلیٹ گروپ، ایک ایسا خاص گروپ یہ ان کے نسب سے ہے، جن کے پاس ایکسکلوسیو انڈرسٹینڈنگ ہے۔ بولے عام مسلمان یہ آیات حدیث نہیں سمجھ سکتے، ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں، ہمارے پاس اصل معنی ہے، ہم اسے اصل بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ امت بڑھ جاتی ہے۔ امت کیسے بڑھتی ہے؟ یہ ہمارے مہدی کے ماننے والے ہیں، یہ ہمارے مہدی کے ماننے والے نہیں ہیں۔ دیکھیے کیا ہوتا ہے نا، بعض مسائل میں جب اختلاف ہوتا ہے نا تو امت ایک ہی رہتی ہے، امت ایک ہی رہتی ہے کہ مسائل میں اختلاف ہے۔ بعض ایسے عقائد کے بھی اختلاف ہوتے ہیں جس کے اندر بھی لوگ بٹتے ہیں، لیکن یہ جو بٹوارا ہے یہ ہوتا ہے مہدی کے ماننے والے اور نہ ماننے والے، جنہوں نے ان کو ایکسپٹ کیا، جنہوں نے ان کا انکار کیا، ان میں بٹوارا، یعنی امت کا ایک بہت بڑا بٹوارا ہو جاتا ہے۔ اور جو پورا دین جو ہے نا وہ کچھ تاریخی واقعات پہ ڈیپینڈ ہونے لگتا ہے، نہ کہ قرآن سنت پر۔
یہ جو واقعات وہ لوگ بتاتے ہیں یہ اس طرح سے ہوا، ہاں یہ اس طرح سے ہوا. اب مانا تعویل کی کیا انتہا ہے؟ بولے فتح کیا، اس کا مطلب ہے یعنی کہ حکومت کی، اس کا مطلب ہے ان کا پیغام پھیلا. عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوئے یعنی کہ ان کی تعلیمات ظاہر ہوئی. دجال کا قتل کر دیا گیا یعنی کہ فالسہڈ ہونا ہے، جو باطل کی شکست ہو گئی. مطلب کیا ہوتا ہے، اب تعویل کی حد نہیں رہتی ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ جب اتنا گمراہی کر لیے نا، پھر اور گمراہیوں کے لیے لوگ ریڈی ہو جاتے ہیں، کنڈیشنڈ ہو جاتے ہیں، ریڈی ہو جاتے ہیں کہ اب جب اتنی تعویل کر کے ہم یہ کر سکتے ہیں، تو جیسا کہ آیا کہ کوئی کہاں تک جائے گا، کوئی کون سی نئی چیز نکالے گا، ابھی سب چیز کے لیے فلڈ گیٹس کھل جاتے ہیں. اور آگے کی جنریشن کیا ہوتی ہے، پوری طرح سے کنفیوز ہو جاتی ہے. اس کے اندر کیا ہوتا ہے، ایک تشدد پیدا ہو جاتا ہے، یہ مہدی اللہ کے بھیجے ہوئے مہدی ہے. ایک تشدد پیدا ہو جاتا ہے، یعنی ڈسکشن بھی ہوتا ہے نا، ایک ریسپیکٹفل طریقے سے ڈسکشن ہونا چاہیے. کئی بار یہ تشدد والا ڈسکشن یہاں آ جاتا ہے. اور پھر جو چیز کو چھوڑ دیتے ہیں، صحابہ جن کی تعریف قرآن میں ہے، سلف جو بہترین زمانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی تعریف کی، بس نہیں، پھر ان کا مقام نہیں رہا، اپنے مہدی کا مقام ہو گیا. گمراہیاں، ڈیویشنز، ضلالہ، بدع، دین میں نئی نئی چیزیں کیا بولو وہ سب آ سکتا ہے. یعنی کہ پورا کا پورا دین ایک انسان کا پورے خطرے میں چلے جاتا ہے. کوئی یہ ایک مسئلہ نہیں ہے، کوئی یہ نہ سمجھے یہاں پہ ایک مسئلے پہ بات ہو رہی ہے، مہدی کا دعویٰ کیا، یہاں پہ فلڈ گیٹس ہے، فلڈ گیٹس. یہ بس چند باتیں میں نے ایکسپریس کی.